وہ دبئی کے اندر نا کلائمیٹ کنٹرول کرنے والے کچھ ریڈارز اور یہ چیزیں ان کی لگی ہوئی تھیں، وہ ایران نے مار کے اڑا دی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں موجود وہ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا جس کے ذریعے امریکہ ایران، عراق اور ترکیہ میں کلائمیٹ کنٹرول کر رہا تھا۔ ایران، عراق اور ترکیہ میں برسوں بعد بارش برسی اور جم کے برسی اور خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ ایران کی کارگزاری تھی۔ ایران نے 13 اپریل کو یو اے ای میں امریکہ کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ ان تنصیبات میں سیکرٹ کلاؤڈ سیڈنگ سینٹر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ وہ ریڈار ہے جس سے امریکہ مشرق وسطی میں کلائمیٹ کنٹرول کر رہا تھا، یعنی ان ممالک میں گرمی رہے، بادل نہ بن سکے، بارش نہ ہو سکے، اور گلف ممالک میں نمی رہے، موسم بہتر رہے، اور ایران اور عراق میں خشک سالی رہے۔ یہ ریڈار ایران اور عراق پر موجود بادلوں میں ایلومینیم آکسائڈ، سلور آئرائڈ اور پوٹاشیم پارٹیولیٹ نامی کیمیکلز کا چھڑکاؤ کرتا تھا، ہارٹ ویوز کو بھی ڈائریکٹ کرتا تھا۔ لیکن ایران نے امریکہ اور اسرائیل کا کئی سال کا پلان تباہ کر دیا۔ جی ہاں، امریکہ کی مشرق وسطی میں ویدر انجینئرنگ ایکسپوز ہو گئی جو کئی دہائیوں سے جاری تھی، یعنی امریکی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے صرف 72 گھنٹوں کے بعد عراق، ایران اور ترکی کے جنوب مشرق کے علاقوں میں بادل ایسے جم کے برسے کہ جل تھل ایک ہو گیا۔ وہ دریا اور ڈیمز جو کئی سال سے خشک پڑے تھے اب مکمل بھر چکے ہیں اور ان ممالک میں کئی سال کے پانی کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ ایران کے کئی صوبوں میں 10 سال سے قحط جاری تھا، پانی کی ایک بوند بھی نہیں برسی تھی، لیکن اب بارش کے بعد اتنا پانی بھر گیا ہے کہ کئی دہائیوں تک ایران کو پانی کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایران کے صوبے آذربائیجان کے 17 ڈیم بھر چکے ہیں جبکہ 7 تو اوور فلو ہو رہے ہیں۔ کئی شہروں میں تو اپریل کے مہینے میں برف باری بھی ہوئی ہے۔ یہی نہیں، عراق کا سب سے بڑا داربندی خان ڈیم 100% بھر گیا ہے۔ دریائے تگریس سمیت کئی دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے۔ ترکی میں بھی کئی ڈیمز اتنے بھر گئے ہیں کہ 15 سال تک پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی نہیں، ان ممالک میں گرمی کی صورتحال بھی بہتر ہو گئی ہے، درجہ حرارت بھی 5 ڈگری گر گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر ملٹری اسٹرائک ہی نہیں بلکہ کلائمیٹ اسٹرائک بھی کیا، جس سے ایران، عراق اور ترکیہ کے موسم میں راتوں رات تبدیلی آ گئی۔ اور یہ نیچرل چینج نہیں، یہ ایران کے خلاف امریکہ کی کلائمیٹ کانسپریسی کا خاتمہ تھا، کیونکہ امریکہ پانی کو زندگی نہیں بلکہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ یعنی کہ امریکہ دبئی کے اندر یہ چیزیں لگا کر اس خطے کا کلائمیٹ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ اتنی سمپل سی بات ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنا ہے کہ امریکہ سوفسٹیکیٹڈ پینٹ کوٹ ٹائی، یہ سارا کچھ، اکانومیاں، ڈیجیٹل، جہاز، بلڈنگز، خوبصورت، یہ ساری چیزیں اگر آپ نے دیکھنی ہے آپ دیکھتے رہیں، مگر وہ کلائمیٹ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے آقا نے، سرکار دو عالم نے کہا تھا کہ جب دجال آئے گا نا، یہ کوئی کانسپریسی تھیوریز نہیں ہے۔ اب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب کبھی ہم لوگ کہیں سیمینارز کے اندر یا کسی جگہ پہ میں لوگوں سے یہ بات ڈسکس کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کانسپریسی تھیوریز ہیں۔ اب وہ پکڑا گیا بھائی دبئی میں، اس نے ایران۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو ایران برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ سب مسلمان ملکوں میں سے ایران کو پتا ہے کہ ان کے ایجنڈاز کیا ہیں، اسی لیے ایران بال نام کے بت کا پتلا بنا کر جلاتا ہے، اسی لیے ایران کلائمیٹ کنٹرول والے ان کی چیزوں کے اوپر بم مارتا ہے، یہ چیزیں مارتا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب دجال آئے گا، جب وہ آئے گا تو وہ بارشیں کنٹرول کرے گا۔ جب آپ اس سے کہیں گے کہ بارش نہیں ہوتی تو وہ آپ کو بارش دے گا، تو آپ کہیں گے تو ہی تو ہے۔ وہ آپ کو آ کے تکلیفیں نہیں دے گا، تکلیفیں یہ سب دیں گے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی وہ زمانہ نہیں آیا۔ آقا کا مجھے ایک فرمان دکھا دیں کہ 2026، 27، 28، 29، 30، 35، 40 یہ وہ سال نہیں ہو سکتے جن کے اندر یہ فتنہ ہے۔ آقا نے کہا یہ کبھی بھی آ سکتا، آخری زمانے میں آئے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں آخری زمانے کے لیے فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے آخری زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر پیش کروں گا۔ اس کی ممی نکل آئی ہے 1881 سے۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آخری زمانہ آ گیا؟ اب مجھے کیا پتا بھائی یہ کتنے سال کا ہے، 500 سال کا ہے، 1000 سال کا ہے، میرے اللہ کو پتا۔ مجھے جو اتنا اللہ نے سمجھایا، جس سمت میں چلنے کا ہے، میں اتنا کروں گا۔ آپ لوگ کائنڈلی یہ آنکھیں کھول لیں کہ اس نے جو چیز کنٹرول کر کے آپ کو دینی ہے نا، اس کے ریڈار ایران بیٹھ کر اڑا رہا ہے۔ آپ لوگ اب اکانومی کے پیچھے لگے رہے۔ انہوں نے دنیا کا ٹریپ بنایا اس طرح سے ہے نا کہ کماؤ گے نہیں تو بھائی بل کیسے بھرو گے، کماؤ گے نہیں تو یہ سب چیزیں کیسے کرو گے، کمانے کے پیچھے لگا دیے۔ ایک اللہ کے سسٹم میں بھی کمائی تھی، محنت تھی، مزدوری تھی، سارا کچھ تھا، اس میں یہ سارا کچھ نہیں تھا۔ یہ تو اب لگژری کی ساری گیم ہے نا۔ آپ لوگ بیسک نیڈز کے لیے، آپ کی بجلی بیسک نیڈ ہے، اگر آپ کی بیسک نیڈ ہے تو اصحاب کی بیسک نیڈ کیوں نہیں تھی؟ مجھے پلیز مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو اس کا الٹرنیٹو کچھ بناؤ یار۔ اپنی زندگی کو سٹک نہ کر لو ایک چیز کے پیچھے کہ اب تمہاری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، تم دین، ایمان سب کچھ چھوڑ دو گے، کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں بولو گے، کیونکہ کمانا ہے نا، بجلی کا بل بھرنا ہے نا۔ تو سوچو کہ انہوں نے بجلی آپ کی زندگی کی بیسک نیڈ کیسے بنائی ہے، پھر اس کو کنٹرول سے۔ ایک بجلی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں لسٹ بولنا شروع تو دن ختم ہو جائیں۔ اس میں پیٹرول بھی ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، برائلر مرغیاں بھی ہیں، آپ کی بہت بڑی لسٹ ہے۔
انہوں نے اللہ کے سسٹم کے علاوہ آپ کو ایک سسٹم دیا ہے, آپ کو اس کا محتاج کیے, پھر آپ کو کہا یہ تو نارمل ہے. اب آپ کہتے ہیں وہ تو نارمل ہے, یہ سارا کچھ تو نارمل ہے. اللہ کے سسٹم کی طرف لوٹیں. پتہ نہیں یہ آخری زمانہ کتنے دور وقت ہے, مجھے بھی نہیں پتا, اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہ مجھے کنفرم ہے اپنی ذات تک کے لیے کہ یہ آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے. میں قرآن سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ مار رہے ہیں, ریڈار لگایا ہے انہوں نے دبئی کے اندر. یہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کے اندر اللہ نے بارشیں کرنی تھیں یا یہ بارشیں کریں گے؟ مجھے یہ تو بتائیے کیا کر رہے تھے ریڈار وہاں پہ؟ اتنا کمزور سسٹم ہے دبئی کا, جو 1 منٹ کے اندر گاڑی کے سپیڈ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر یوں چلان ہوتا ہے دبئی میں آپ کا, ان کو ریڈار نہیں پتا تھے. تو کون سی نیت ہے جس نے ان کو الاؤ کیا؟ وہ یہ کون سا اسلام ہے یار؟ اسلام صرف مسجد تک رہ گیا, ختم. پلیز جاگیں یار, نہ یوں کریں کہ حضور پاک کے دین کے ساتھ کوئی مستی کر رہے ہیں سارے کی ساری. آپ لوگوں کو گھیر کے حضور پاک سے کہیں دور لے کر جا رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے لوگ نہ رہو, بھیڑ بکریاں سمجھ کے نا وہ شیطان لے کر جا رہے ہیں ہم لوگوں کو. جاگ جائیں.